السلام علیکم بچوں، آج ہم نے ادغام کی مشق کرنی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادغام اور ادخال کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ایک حرف کا دوسرے حرف میں ملنا یہ ادغام کہلاتا ہے۔ ایک حرف کی آواز کا دوسرے حرف کی آواز کے ساتھ مل جانا یہ ادغام کہلاتا ہے۔ ایک حرف کی آواز کا دوسرے حرف کی آواز کے ساتھ ملنا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام اور ادخال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، داخل ہونا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں علی کمرے میں داخل ہوا۔ علی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دو مطلب ہوئے۔ ایک تو وہ کمرے سے باہر نہیں رہا، کمرے سے اب باہر نہیں ہے۔ دوسرا وہ کمرے کا حصہ بن گیا ہے۔ اب وہ کمرے کا حصہ بن گیا ہے، کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا حصہ بن گیا۔ اب علی باہر نہیں ہے، کمرے کے اندر ہے، کمرے کا حصہ ہے، کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو، جیسے الف زبر نون ان، میم زبر نون من، ٹھیک ہے، میم زیر نون من، یہ نون ساکن ہے نا، ساکن کے اوپر جزم آتی ہے۔ یا تنوین کیا ہوتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان ان ان، بن بن بن۔ تو جیسے یہ دیکھیں وبارکن، کن کو کیسے لکھیں گے؟ اگر ہم حروف کی شکل میں اس کی شکل بنانا چاہیں تو کاف پیش نون کن، ٹھیک ہے، اس کو کاف پیش نون کن لکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاتھ پہ لکھا ہے تو با دو زیر بن، لیکن اگر ہم اس کو اس کی شکل بنانا چاہیں تو با زیر نون بن، یہ نیچے والی اس کی شکل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ با دو زبر بن، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو پورا لکھنا چاہیں تو با زبر نون بن، ٹھیک ہے۔ جیسے با دو پیش بن، لیکن اگر ہم بن 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 لکھنا چاہیں تو با پیش نون بن، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی بارکن کو اگر ہم ایسے لکھنا چاہیں تو کاف پیش نون کن۔ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد نون ساکن ہی ہوتا ہے، ہر تنوین کے بعد نون ساکن ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ان ان ان، تو ہم نون کی آواز نکال رہے ہیں۔ یہ آگے والی جو چیز ہے اس میں یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پھر دوبارہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون پڑھیں، اس کو اونچی آواز میں بولیں، یرملون۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں۔ یہ ان کی مکمل شکل ہے یا را م میم لا لام واو وا نون نا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی مختصر شکل ہے یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، اس کو بولیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے، کوئی ایک حرف، یعنی کہ یا او را او لا او ما او وا نا، ٹھیک ہے، کوئی ایک حرف آ جائے تو اس نون کو، کس نون کو؟ یہ نون ساکن کو یا تنوین والے نون کو، ٹھیک ہے، یہ تنوین والا نون ہے اور یہ بھی ساکن ہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کو یا تنوین والے نون کو بعد والے حرف میں ملا دیا جاتا ہے، بعد والے حرف میں ملا دیا جاتا ہے، اور بعد والے حرف پر شد آتی ہے، تشدید، بعد والے حرف پر شد آتی ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ نون ساکن کی مثالیں دیکھیں، یہ نون ساکن ہے نا، ٹھیک ہے، ان
اور یہ آگے را آ گیا. را کیا ہے؟ یہ حروف یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے، را کیا ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم را کے اوپر شد لگا دیں گے اور اس کو کیا بولیں گے؟ الرا. ٹھیک ہے، الرا. بالکل اسی طرح من، نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد یا آ گئی. ٹھیک ہے، یا کے اوپر شد لگائیں گے اور اس نون کی آواز کو ختم کر دیں گے. من یقول. ٹھیک ہے، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ جو یا ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے، من نعماتن الگ الگ پڑھیں گے تو من نعماتن 2 دفعہ نون بولا جائے گا، لیکن ہم اس نون کو ختم کر کے اس کا ادغام کر دیں گے، ادخال کر دیں گے اس نون میں، تو من نعماتن. ٹھیک ہے، کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جو نون ہے یہ یرملون میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم شد لگائیں گے. یہ نون ساکن تھا. آپ اس کو دیکھیں، من ولیین، یہ نون کی آواز ختم. ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز ختم. من ولیین، اس نون کا ادغام کر دیا واو میں. ٹھیک ہے، پھر من لدنا. ٹھیک ہے، نون کی آواز ختم کر کے ہم نے لام کے ساتھ ادغام کر دیا. من ربہم. نون کی آواز ختم کر کے نون کا ادغام کر دیا را کے ساتھ، کیونکہ را جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے. مما. نون کی آواز ختم اور میم کے ساتھ ادغام. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مما بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل وہی مثال پھر دوبارہ سے ذہن میں لائیں. علی کمرے میں داخل ہو گیا. اب علی باہر نہیں رہا. نون را میں داخل ہو گیا، نون باہر نہیں رہا. ٹھیک ہے، نون یا میں داخل ہو گیا، یرملون میں داخل ہو گیا، اب نون باہر نہیں رہا. وہ کس کا حصہ بن گیا؟ کمرے کا حصہ. علی کمرے کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے، نون را کا حصہ بن گیا اور اس کی حیثیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، نون یا کا حصہ بن گیا، اب یا کی آواز رہ گئی، نون کی آواز ختم. ٹھیک ہے، جیسے علی کمرے کا حصہ بن گیا، بالکل ایسے ہی نون ساکن حروف یرملون کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، اب یہ تنوین کی مثالیں دیکھیں. وَبَرْقٌ یجعلون. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یج. ٹھیک ہے، وَبَرْقٌ یجعلون یومئذ ناعما. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہاں پہ تو وہ کاف جو ہے وہ حصہ نہیں بن رہا یا کا. اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا کن. ایسے تھا نا، علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو وبارکن یجعلون. نون کی آواز ہے، لیکن جب ہم نے ادغام کیا تو یہ والی نون کی جو آواز ہے یہ ختم ہو گئی. اور کاف تو پہلے بھی مطلب جو ہے نہیں، وہ اس کی آواز تو ختم نہیں نہ کرنی، ہم نے نون ساکن کی آواز ختم کرنی ہے. وبارکن یجعلون. ٹھیک ہے، عذاب مقیم. عذاب نہیں، عذاب مقیم. ٹھیک ہے، سلام اللہ کا، سلام اللہ کا نہیں، سلام اللہ کا. نون کا ادغام کر دیا لام کے ساتھ. غفور الرحیم. غفور، نون کی آواز آئے گی علیحدہ پڑھیں گے تو، لیکن جب ادغام کریں گے تو نون کی آواز داخل ہو گئی را میں. غفور الرحیم. تو بچوں یہ تھا ادغام اور ادخال. اس کے آگے ادغام کی قسمیں ہیں وہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے.